الحمد لله ذي المجد والثناء والعزة والبقاء، نور الهدى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى مصباح الظلم جميل الشجم شفيع الأمم فكان قاب قوسين أو أدنى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ان الديار حسبا يوما الى ارض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. محبت پیار ذوق شوق کے ساتھ بیک زبان ہو کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رب سچیا تینو دم دم سوراں کر دے تو دور بلائی. رب سچیا تینو دم دم سوراں کر دے تو دور بلائی. میں کمینہ عیباں بھریا اور رب در تو نہ ٹھکرائیں. اور کھولی بوا رحمت والا تے خیر جنابوں پائیں. رو رو عرض
گزارے بھائی بیڑا بننے لائیں رو رو اراز نصیر گزارے بیڑا بننے لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا، مدنی تاجدار نامدار دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر بے حد ہدیہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد جمعۃ المبارک دے اجتماع دے اندر تشریف لان والے خوش بختو خوش نصیبو رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور آج 16 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک سے کو کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ، مومن تے کافر دے اندر فرق رکھنے والا پہلا غزوہ جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ تو آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے اندر غزوہ بدر کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ کریم رب کی کریم بارگاہ کے اندر یہی دعا ہے کہ کریم رب میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور اساں سارے نوں سن سنا کے اس تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک رب نے اس وقت تمہاری نصرت فرمائی، اس وقت تمہاری مدد فرمائی کہ جب تم بے سر و سامان تھے۔ اور جو غزوہ بدر ہے، پہلی جنگ ہے کفر اور اسلام کی، اس کے اندر واقعی طور پر مسلمان صحابہ بے سر و سامان تھے۔ ان کے پاس گنتی کے 2 گھوڑے، 6 زریں اور 8 تلواریں، اور وہ بھی زنگ آلود۔ کھانے کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری کے لیے 2 صحابہ کو 1 کھجور پیش فرمائی۔ اس وقت چونکہ مسلمان بے سر و سامان تھے اور رب نے مسلمانوں کی، صحابہ کی اس وقت فرشتوں سے مدد فرمائی، اس لیے میرا رب فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک تحقیق رب نے اس وقت تمہاری مدد فرمائی کہ جب تم بے سر و سامان تھے، یعنی تمہارے پاس کچھ مال نہیں تھا، کچھ سامان نہیں تھا، کیونکہ جنگ کے لیے تو سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے، زروں کی ضرورت ہوتی ہے، سواریوں کی ضرورت ہوتی ہے، تیروں تلواروں کی ضرورت ہوتی ہے اور لشکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر بھی صرف 313 صحابہ تھے، ادھر 1000 کا لشکر تھا، اور ان کے پاس تیر بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، بھالے بھی تھے، سواریاں بھی تھیں، پانی بھی تھا، سب کچھ تھا،
لیکن ادھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ صرف گنتی کے 313 نفوس قدسیہ پہ مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ، جن کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ خنجر ہے، نہ زرے ہیں، نہ سواریاں ہیں، اور وہ اتنا مدینہ شریف کے باہر 80 کلومیٹر کا فاصلہ میدان بدر میں چل کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں 1000 کے لشکر سے لڑنے کے لیے فقط 313 میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانباز جا رہے ہیں۔ قربان جاؤں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان صحابہ پر۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا کہ جب کفار مکہ نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کیا، اور ان کا جو ظلم تھا وہ حد سے تجاوز کر گیا تھا، بڑھ گیا تھا، یہاں تک کہ چند کافر بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن حلف، سارے کافر بیٹھے ہوئے تھے مکہ شریف کے اندر۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حرم مکہ میں عبادت کر رہے تھے، تو ظالم ابو جہل کہنے لگا کہ کون ہے جو جائے گا اور فلاں مقام پہ ایک اونٹنی مری ہوئی ہے اس کی اجری نکال کے لائے گا اور محمد کی پشت پہ رکھ دے گا۔ ایک ظالم اٹھا جس کا نام ہے عتبہ، وہ دوڑتا ہوا گیا اور جا کر کے اس اونٹ کی اجری نکالی، اور وہ اجری نکال کے لایا اور معاذ اللہ آ کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پہ رکھی۔ ادھر کسی نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بتایا۔ فاطمہ دوڑتی ہوئی گئیں اور جا کے ابا جان کی پشت مبارک سے اوجری اٹھائی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سجدے سے اٹھایا، اور جب ظالموں نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے، اور جا کے جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے لوگوں کو دعوت توحید، دعوت اللہ دی، اب ان لوگوں نے، ظالموں نے، مکے کے کافروں نے دیکھا کہ محمد تو اس طرح باز نہیں آ رہا ہے، پہلے مکے میں دعوت توحید دی ہے، پھر طائف میں دعوت توحید دی ہے، اب مدینے میں چلا گیا ہے، وہاں جا کے لوگوں کو دعوت توحید دے رہا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم قافلے کی صورت میں جائیں اور معاذ اللہ جا کے محمد سے جنگ کریں۔ حضرات ادھر مکے سے قافلہ نکلتا ہے ظالم ابو جہل کا، ادھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو بلایا، بلال کو بلا کے فرمایا جا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر۔ آقا کیا اعلان کروں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جو محمد کو ماننے والے ہیں ان کو محمد بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال جی آقا لجپال آمنہ دا لال نبیوں دا سردار، کیا حکم ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال جا کے مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر اعلان کر دے آپ کو آمنہ کے لال بلا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں الجہاد الجہاد الجہاد، اے مدینے کے لوگوں تمہیں آمنہ کے لال بلا رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار جب مدینے کے لوگوں نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاوا سنا، اعلان سنا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار صحابہ اپنے کاروبار بند کر کے، اپنی دکانیں بند کر کے، اپنے گھروں کے دروازے کھول کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک میں حاضر ہوئے۔ اب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے صحابہ سے فرمایا میرے صحابیوں جی آقا کیا حکم ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب مکے سے ابو جہل ظالم کا قافلہ چل پڑا ہے، وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرات جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لانے والے آپ کے مہاجر صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے
کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ حکم فرمائیں گے ہم اپنی جانیں لے کے حاضر ہو جائیں گے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ کرے گا؟ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کے مہاجر صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انگلی کا اشارہ ہوگا ہم اپنی جانیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لے کے حاضر ہو جائیں گے۔ اب تیسری مرتبہ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے صحابیوں مکے سے ظالم ابو جہل کا قافلہ آ رہا ہے، وہ اپنے لہو لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، اپنا اسلحہ اور اپنی سواریاں بھی ساتھ لے کے آ رہا ہے، اپنے خنجر اور اپنے تیر بھی ساتھ لے کے آ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ او میرے صحابیوں کوئی ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی اپنے مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ یہ اعلان کیا اب میرے آقا کریم علیہ السلام کے انصاری صحابی بھی سمجھ گئے اب آقا کریم علیہ السلام مہاجر صحابیوں سے نہیں بلکہ انصاری صحابیوں سے مخاطب ہیں۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام کا انصاری صحابی حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گیا ہوں اب آپ انصاری صحابیوں کے ساتھ مخاطب ہیں۔ اے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ کے مہاجر صحابی لڑنے کے لیے تیار تھے، ہمارا آپ کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ ہم مدینے کے اندر آپ کے ساتھ رہیں گے، مدینے سے باہر نہیں جائیں گے، لیکن آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاہدہ اس وقت تک تھا جب تک ہم نے آپ کے والضحیٰ کے مکھڑے کا دیدار نہیں کیا تھا، آپ کی واللیل کی زلفوں کو نہیں دیکھا تھا، آپ کے علم نشرہ کے سینے کو نہیں دیکھا تھا، آپ کے زاغ البصروں کے نینوں کو نہیں دیکھا تھا۔ اے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے، اے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، اب آپ کو دیکھ لیا ہے۔ اے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انگلی کا اشارہ ہوگا ہم اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر تیار ہو تو جاؤ اپنا مال لے کے آؤ۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ غریب صحابہ ان کے پاس تھا کیا، لیکن جب آقا کریم علیہ السلام کا حکم ہوا تو ہر صحابی دوڑ کے اپنے گھر کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میری سرکار کے غلاموں، کوئی میرے آقا کریم علیہ السلام کا صحابی زنگ آلود تلوار لے کے آ رہا ہے، کوئی زرہ لے کے آ رہا ہے، جس کے پاس کچھ کھجوریں تھیں وہ کھجوریں لے کے آ رہا ہے، جس کو پاس کچھ گھوڑے تھے وہ ایک سواری لے کے آ رہا ہے۔ حضرات جب میرے آقا کریم علیہ السلام کا اعلان جناب بلال نے مدینہ شریف کی گلیوں میں کیا، حضرات مکہ مدینہ شریف کی عورتیں بھی باہر آ گئیں۔ ایک عورت میرے آقا کریم علیہ السلام کی صحابیہ اپنے 6 مہینے کا شہزادہ اٹھایا ہوا ہے، کپڑے میں لپیٹ کے میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتی ہیں۔ باہر میرے آقا کریم علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، باہر کھڑی ہو جاتی ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابی کو بلاتی ہیں، فرماتی ہیں او میرے پیر بھائیا
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے پوچھا ہاں مائی کیا کہنا چاہتی ہے؟ حضرات اس نے کہا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلائیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری صحابیہ کو اندر بلا کے لاؤ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ اپنے 6 مہینے کا بچہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین میں حاضر ہوتی ہے، آ کے عرض کر دیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام جناب بلال مدینہ شریف کے گلیوں میں اعلان فرما رہے تھے مدینے کے لوگوں کفار کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے کے آ جائے۔ اے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو میرا شوہر حیات ہے، نہ تو میرا باپ حیات ہے، نہ تو میرا بھائی حیات ہے، لیکن یہ میں اپنا مال لے کے آ گئی ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری صحابیہ کون سا مال لے کے آئی ہے ذرا دکھانا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ نے اوپر سے کپڑا اٹھایا، اپنے 6 مہینے کا لال میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے شہزادے کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ہاں میری صحابیہ میں نے آپ کے شہزادے کو قبول فرما لیا ہے، اب اس کو واپس لے جا، جب میدان جہاد کے قابل ہوگا پھر لے کے آنا۔ وہ صحابی عرض کرتی ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس لانے کے لیے تو نہیں لے کے آئی ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب یہ 6 مہینے کا چھوٹا لال ہے، میں اس کو کیا کروں گے؟ وہ صحابی عرض کرتی ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی پتہ ہے نہ اس کو سواری پہ بیٹھنا آتا ہے، نہ اس کو تیر اٹھانا آتا ہے، نہ ابھی تک یہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ یہ لڑ سکتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں پتہ ہے پھر اس کو کیوں لے کے آئی ہے؟ عرض کرنے لگی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ ہے یہ لڑ نہیں سکتا ہے، یہ مار نہیں سکتا ہے، لیکن ناموس مصطفیٰ پہ مر تو سکتا ہے۔ اے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شہزادے کو اٹھا کے کسی صحابی کو پکڑا دیجئے، جب بھی آپ کی طرف سے کوئی تیر آ رہا ہوگا میرے بچے کو آگے کر لینا، جب کوئی تلوار آ رہی ہوگی میرے بچے کو آگے کر لینا، جب کوئی خنجر آ رہا ہوگا میرے بچے کو سامنے ڈھال بنا لینا۔ اے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شہزادے کو قبول فرما لیجئے۔ اے قربان جاؤں مدینہ شریف کی عورتوں تم پر اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ کس طرح قربان کر رہی ہو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چند صحابیاں کہیں پہ اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی، حضرات ذی وقار آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک کہہ رہی تھی آپ نے بلال کا اعلان سنا ہے، دوسری کہتی ہے ہاں میں نے بلال کا اعلان سنا ہے، میں نے اپنے شوہر کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین میں مبارک پہ قربان ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ دوسری کہتی ہے میں نے بھی سنا تھا، میں نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے۔ تیسری کہنے لگی میں نے اپنے باپ کو بھیجا ہے۔ چوتھی کہنے لگی میں وہ خوش بخت ہوں جس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک پہ قربان ہونے کے لیے اپنے باپ کو بھی بھیجا ہے، اپنے شوہر کو بھی بھیجا ہے، اپنے بچے کو بھی بھیجا ہے، اپنے بھائی کو بھی بھیجا ہے۔ پانچویں عورت کونے میں بیٹھ کے رو رہی تھی، اس سے کسی عورت نے پوچھا بی بی تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی تم تو کتنی خوش بخت ہو، کسی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک پہ قربان ہونے کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا ہے، کسی نے شوہر کو بھیجا ہے، کسی نے بیٹے کو بھیجا ہے، کسی نے باپ کو بھیجا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میرا تو نہ شوہر ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میرا باپ ہے، چھوٹے چھوٹے میرے 2 شہزادے ہیں۔ حضرات جب اس نے یہ بات کی شہزادوں کے کانے میں اپنی امی جی کی آواز لگی، دوڑ کے حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں امی جی کیا جنگیں
قد کے ساتھ لڑی جاتی ہیں؟ کیا جنگیں طاقت کے ساتھ لڑی جاتی ہیں یا جنگیں عشق مصطفیٰ کے ساتھ لڑی جاتی ہیں؟ امی کہنے لگی ہاں بیٹا، جنگیں تو نہ قد سے لڑی جاتی ہیں نہ طاقت سے لڑی جاتی ہے، بلکہ عشق مصطفیٰ سے لڑی جاتی ہیں۔ ایک شہزادے کی عمر 7 سال ہے، دوسرے کی عمر 9 سال ہے۔ کہنے لگے امی جی تو ہمیں آقا کی بارگاہ میں لے کے جا، پھر دیکھنا ہم آقا کے قدموں میں کس طرح قربان ہوتے ہیں۔ وہ شہزادے جن کی عمر 7 سال یا 9 سال ہے، ایک کا نام ہے معاذ، ایک کا نام ہے معوذ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آتے ہیں۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں وہ مائی لے کے آتی ہے دونوں شہزادوں کو، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مائی تیرے یہ شہزادے ابھی چھوٹے ہیں، ان کو واپس لے جا، یہ جنگ کے قابل نہیں ہیں۔ دونوں شہزادے بول پڑے، عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چھوٹے نہیں ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہمارا عشق محبت دیکھیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے کو قبول فرما لیا، فرمایا چلو بڑے کو لے جاتے ہیں، چھوٹے کو واپس لے جائیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوٹا صحابی بول پڑا، عرض کرتا ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا قد دیکھ رہے ہیں، میری طاقت کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد تو میرا چھوٹا ہے، ہوں تو میں اس سے چھوٹا، لیکن طاقت میری اس سے زیادہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سے فرمانے لگے آقا یا رسول اللہ آپ ہماری کشتی کرا لیجیے، مختصر کر رہا ہوں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کی کشتی کرائی، تو چھوٹا بڑے سے کہنے لگا تیرا کام تو ویسے ہو گیا ہے، مہربانی کر گر جا، مجھے بھی آقا کریم قبول فرما لے۔ جب کشتی ہو رہی ہے، دونوں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی لڑ رہے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ جب بڑا گرا تو چھوٹا اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ کے جاتے ہیں، چھوٹے کو اٹھا کے فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے تو نے جو کچھ کیا ہے۔ آئے عالم الغیب نبی، میرے آقا نے فرمایا مجھے پتہ ہے تو نے جو کچھ کیا، چل میں نے تمہیں بھی قبول فرما لیا۔ اب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹا سا اپنا قافلہ لے کے 313 نفوس قدسیہ پہ مشتمل میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر ہے، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 تلواریں ہیں، زنگ آلود ہیں، 313 نفوس قدسیہ کا لشکر ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے 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 جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں، کفار مکہ پہلے ہی جاتے ہیں، جا کے جو پکی زمین تھی اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جو ریتلی زمین ہے وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے نصیب مقدر میں آئی ہے۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا اسی پہ ڈیرے جما لو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہاڑ کے اوپر ایک چھپر بنا کے دیا، ایک جھونپڑی بنا کے دی جس کا نام عریش رکھا گیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عریش پہ آرام فرمائیے، ہمارے جذبے دیکھیے، ہم کفار مکہ سے کس طرح لڑتے ہیں۔ وہ جو عریش وہاں پہ بنایا گیا تھا نا، جس پہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، اب اس مقام پہ میدان بدر پہ میں دیکھ کے آیا ہوں، باقی بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہوا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا کریم رب سب کو میدان بدر کی زیارت فرمائے۔ اب اس مقام پہ وہ جہاں پہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عریش بنا ہوا تھا، جہاں پہ خیمہ لگا ہوا تھا، اب وہاں پہ مسلمانوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے، اور الحمدللہ اس بندہ ناچیز نے اس مسجد عریش میں نماز ظہر پڑھائی ہے۔ تو اس مقام پہ اس عریش مسجد جو بنی ہوئی ہے، وہاں پہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ روزے کی حالت میں تھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے جب افطاری کی تو رات کے وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابیوں سارے آرام فرما لو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آرام فرما رہے ہوں، قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر پر۔ وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عریش مبارک کے باہر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہرا دے رہے ہیں۔
سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی ایسی دعا آقا کریم علیہ السلام سے لبھائے مبارک سے نکلی ہوئی نہیں سنی جس طرح میرے آقا کریم علیہ السلام نے عریش میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے میدان بدر کے مقام پہ دعا فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا سر سجدے میں رکھ کے رب کے حضور دعا فرمائی ہے، کائنات یا مالکا اے 313 میرے چھوٹا جا لشکر سا اے میں لے کے حاضر ہو گئے ہوں سونیا کائنات یا مالکا، آج اگر 313 مٹ گئے کل قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس طرح دعائیں فرمائی ہیں، سیدنا صدیق اکبر عریش کے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیے اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، میں آسمانوں سے مدد اترتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام صبح کے وقت روزے کی حالت میں اپنا عصا اٹھایا ہوا ہے، اپنی سوٹی اٹھائی ہوئی ہے، میدان بدر کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں، میدان بدر میں میرے آقا کریم علیہ السلام نشان لگا رہے ہیں، فرما رہے ہوں میرے صحابیوں یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ عتبہ مرے گا، یہاں پہ شیبہ مرے گا، یہاں پہ لہب مرے گا، یہاں پہ امیہ بن خلف مرے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جہاں جہاں پہ نشان لگائے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس جگہ سے ایک انچ ادھر یا ایک انچ ادھر کسی ظالم کافر کو مرتا ہوا نہیں دیکھا۔ جہاں پہ میرے آقا نے نشان لگائے تھے اس مقام پہ ہر کافر وہاں پہ ہم نے ڈھیر ہوا دیکھا ہے۔ جب گھمسان کی جنگ لگی ہوئی تھی، یہی دو چھوٹے شہزادے معوذ اور مواد جناب عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، دونوں شہزادے آ کے عرض کرتے ہیں چاچا ہمیں بتانا وہ ظالم ابو جہل کہاں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے شہزادوں کو دیکھا، ادھر ابو جہل کو اسلحے کے ساتھ لپٹا ہوا دیکھا، لیکن شہزادوں کے جذبات دیکھے، ان کی آوازیں سنی، میں فرمانے لگا اوے شہزادو وہ ابو جہل جو اسلحے کے ساتھ لٹا ہوا ہے تم دو چھوٹے چھوٹے اس کو کیا کرو گے؟ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف چاچا جی ہم نے قسم کھائی ہے مریں گے یا مار دیں گے ناری کو، کیونکہ ہم نے سنا ہے وہ ظالم گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا وہ دیکھو اسلحے کے ساتھ لتا ہوا وہ ظالم آ رہا ہے۔ دونوں شہزادے ٹوٹ پڑے، جب ابو جہل کے پاس جاتے ہیں ایک دوسرے سے فرمانے لگے بھائی جی عبد الرحمن بن عوف چاچا جی نے تو ہمیں بھیجا ہے، لیکن یہ ظالم ابو جہل گھوڑے پہ سوار ہے، ہمارے قد چھوٹے ہم کیا کریں گے؟ کہنے لگے ہم پہلے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹیں گے۔ دونوں نے جا کے گھوڑوں کے ٹانگے پہ تلواریں ماری، گھوڑا زمین پہ آیا، ابو جہل بھی زمین پہ آیا، ظلم نے دونوں نے یک بار کی حملہ کیا، ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا، ایک بھائی کی حضرات ذی وقار بازو کٹ گیا، وہ رکاوٹ بن رہا تھا، چھوٹے بھائی نے اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے زور دیا، اپنا بازو تن سے جدا کر دیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کے جذبات دیکھے، پھر اپنے شہزادے کا بازو بھی کٹا ہوا دیکھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے چھوٹے شہزادے صحابی کو میرے پاس بلایا جائے۔ صحابہ دوڑ کے جاتے ہیں، حضرت معوذ کو بلا کے لاتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا وہ شہزادہ بازو کدھر کیا ہے؟ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں رکاوٹ بن رہا تھا، میں نے توڑ کے پھینک دیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میرے صحابیوں میرے چھوٹے شہزادے کا وہ بازو لے
کے آؤ۔ حضرات جب صحابی جاتے ہیں بازو لے کے آتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کٹے ہوئے بازو کو چھوٹے شہزادے کے بازو کے ساتھ رکھا، اپنا لعاب دہن لگایا، بازو ٹھیک ہو گیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتاؤ ابو جہل کو کس نے مارا ہے؟ ایک صحابی عرض کرنے لگا آقا یا رسول اللہ میں نے مارا ہے، دوسرا بھائی کہنے لگا میں نے مارا ہے، پھر پہلا کہنے لگا میں نے مارا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لڑو نہیں، اپنی تلواریں میرے سامنے رکھو۔ دونوں شہزادوں نے تلواریں سامنے رکھی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے فرمایا ایک نے نہیں دونوں نے مارا ہے۔ دیکھو پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس لاہ لشکر 1000 کا جو لشکر تھا اس کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لڑ رہے تھے، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد میرے رب نے 3000 یا 5000 فرشتوں سے فرمائی، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیاب فتح نصیب ہوئی میدان بدر میں۔ اور جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں کامیاب ہوئے تو پھر اپنے صحابہ کے ساتھ 3 دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں رہے، اور تیسرے دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنویں میں جہاں پہ کافروں کو ڈالا ہوا تھا اس کے پاس جا کے کھڑے ہوئے، جا کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حال سے فرمانے لگے ہاں ابو جہل بتا، ہاں ابو لہب بتا، عتبہ شیبہ بتاؤ جو میں نے کہا تھا وہ ہوا ہے یا نہیں؟ سیدنا فاروق اعظم عرض کرنے لگے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بول نہیں سکتے، سن تم سے زیادہ رہے ہیں۔ میرے کریم رب کی بارگاہ میں یہی دعا ہے میرا رب ہمیں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح سچا پکا عشق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔